کا ڈھکن کھلا تھا، لیکن حکومت کو اپنی عیاشیوں کی فکر ہے۔ لیکن صاحب صدر، یہ صرف ایک شمون کا خون نہیں تھا، بلکہ آئے روز کئی ہزاروں معصوم اسی کوتاہی کا شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر ذمہ دار کون؟ کیا صرف حکومت؟ کیا صرف بلدیہ؟ کیا صرف عوامی نمائندگان؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ شخص اس کا ذمہ دار نہیں کہ جس نے مین ہول کا ڈھکن اٹھا کر اس موت کا منہ کھولا؟ کیا وہ شخص اس کا ذمہ دار نہیں کہ جس نے وہ ڈھکن کھلا دیکھا اور نظر انداز کر کے چل دیا؟ کیا گٹر کا ڈھکن کسی زندگی سے زیادہ قیمتی تھا؟ کیا محلے والے اتنے بھوکے ننگے تھے کہ چندہ جمع کر کے ڈھکن نہ خرید سکے؟ لیکن علی بغار خیال نہیں آتا، خیال نہیں آتا۔ خیال تب ہی آتا ہے کہ جب کوئی مرغے ناگہانی کے پنجوں میں جھگڑا جاتا ہے، کوئی قربان ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ صدر ذی وقار، ہمیں گلہ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہو جاتی ہے، ہمیں شکوہ ہے کہ دوسرے فرقے سے کافری ہو جاتی ہے، ہمیں شکایت ہے کہ خالی آسامیوں پر اقربات بربری ہو جاتی ہے، ہمیں اعتراض ہے کہ اولاد سے خودسری ہو جاتی ہے، ہمیں پریشانی ہے کہ نئی نسل سے بے پردگی ہو جاتی ہے، ہماری دہائی ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے طریق تر زندگی ہو جاتی ہے، ہمارا المیہ ہے کہ مذہب میں یہودیوں اور نصرانیوں کی پیروی ہو جاتی ہے، ہماری فریاد ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بے رخی ہوتی ہے، ہمارا رونا ہے کہ ہر ایجاد گندگی ہے، ہر ایجاد گندگی ہے، ہر ترقی سازشی ہے اور ہر جدت ساحری ہوتی ہے۔ ایک طرف دنیا ہے کہ ترقی کی مناظر طے کرتے چلی جا رہی ہے، ایک طرف دنیا ہے کہ ترقی کی مناظر طے کرتی چلی جا رہی ہے، ایک طرف ہم ہیں کہ آج تک عید کے چاند پر اتفاق رائے قائم نہ کر سکے، ایک طرف دنیا ہے کہ 7 ارب انسانوں کو ون بیلٹ میں پرونے کی کوشش میں ہے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ آج بھی سندھی، پنجابی، بلوچی اور پٹھان کی دستار سر پہ سجائے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف دنیا ہے کہ انسانیت کو سب سے بڑا مسلک گردانتی ہے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ آج بھی ہر محلے میں 4 مسجدیں الگ الگ مسالک کی بنائے بیٹھے ہیں۔ آخر ہم کب جاگیں گے؟ آخر کب ہم اسباب کی اس دنیا میں اپنا حصہ ڈالیں گے؟ آخر ہم کب لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم بھی ذہین ہیں، ہم بھی عالم ہیں، ہم بھی سائنسدان ہیں، ہم صرف تاریکی میں جیا نہیں کرتے، ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آنکھوں کا کھلنا ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو کچھ ملتا نہیں۔ دشت و صحرا کی میاں خاک کبھی چھانی ہے، اپنی غیرت کا سمندر ابھی سوکھا تو نہیں ہے، بوند بھر ہی سہی آنکھوں میں ابھی پانی ہے، بوند بھر ہی سہی آنکھوں میں ابھی پانی ہے۔